بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شب معراج کی رات جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ آج کا یہ بیان ضرور سن لیں۔ ناظرین، معراج کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو پل جھپکتے ہی بظاہر پیش آیا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری طاقت اور قدرت کے نظارے کرائے۔ واقعہ معراج نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات جنت کو بہترین لباس اور زیور سے سجاؤ، میری تابع داری کا تاج اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق بانٹنے کا کام تھوڑی دیر روک دیں۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور پھونکنے کا ارادہ کچھ دیر کے لیے ٹال دیں۔ عزرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحیں نکالنے سے ہاتھ روک لیں۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت کے درجے ٹھیک کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ قبروں میں جتنے لوگ ہیں ان سب سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج ہے۔ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پل جھپکتے ہی اوپر کی دنیا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوا، اے جبرائیل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ اللہ کا حکم سن کر جبرائیل علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری چنی جو آج تک کسی بڑے بادشاہ کو بھی نہیں ملی ہوگی۔ ملنا تو دور کی بات ہے، کسی نے دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، کسی نے سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ رجب کی 27ویں رات کس قدر پیاری رات ہے۔ آسمان بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سا سکون ہے۔ رات آہستہ آہستہ مستی میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری چمک کے ساتھ چمک رہے ہیں۔ پوری دنیا پر خاموشی طاری ہے۔ آدھی رات گزرنے کو ہے۔ اچانک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ روشنیوں اور نور کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان سے اتر کر حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں نبیوں کے چاند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ آنکھیں بند ہیں مگر دل جاگ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ پریشان ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے جگایا جائے۔ اس وقت اللہ کا حکم ہوتا ہے، اے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو تاکہ تمہارے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے لیے میں نے تمہیں کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے ٹھنڈے ہونٹ محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک قدموں سے لگا دیے۔
یہ منظر بھی کتنا پیارا ہوگا جب جبرائیل علیہ السلام نے کائنات کے فخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے جبرائیل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے کا پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا بہت مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک سارے راستوں پر آپ کو دیکھنے والے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ سفر صرف ایک سیر نہیں تھی، بلکہ انسانیت کی عزت کی معراج تھی۔ جب آپ نے براق پر قدم رکھا تو وہ خوشی سے جھومنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے براق ٹھہر جا، تجھ پر وہ ہستی سوار ہو رہی ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کائنات کے ذرے ذرے نے اپنے پیدا کرنے والے کی تسبیح پڑھی اور فضائے درود و سلام کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ آپ کا یہ سفر زمینی فاصلوں سے دور ہو کر آسمان کی گہرائیوں میں اتر گیا، جہاں وقت رک گیا اور جگہ سمٹ گئی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک کھول کر دل نکالا۔ پھر سونے کا ایک تھال لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد حضور کے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان اور حکمت سے بھر گیا۔ اس دل کو سینہ مبارک میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ کھولنے کے بعد دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل ہر قسم کی خرابی سے پاک ہے اور اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جنتی جانور لایا گیا اور آپ مسجد اقصیٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجیب و غریب چیزیں دکھائی گئیں۔ مختلف قومیں اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھیں۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی نماز کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد فرشتوں کے ساتھ آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے اور آسمانوں میں آپ نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس کی وجہ پر آپ نے جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا اور اللہ کی روشنیوں اور تجلیوں کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے آپ کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں سجدہ کیا اور بغیر کسی واسطے کے اللہ سے کلام کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی موقع پر نماز فرض کی گئی، جہاں سے واپسی پر آپ دوبارہ بیت المقدس میں اترے۔ وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بتانے کا ارادہ فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا،
مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر ہوئی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور صبح ہمارے ساتھ مکہ میں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل نے پوچھا، کیا یہ بات آپ اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ۔ سب لوگ جمع ہوئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات کہنی ہے اپنی قوم سے کہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ کچھ نے تالیاں بجائیں، کچھ ہنسنے لگے اور کچھ نے حیرت سے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی وجہ سے بعض ایمان والے پھر گئے، جبکہ سچے لوگوں نے تصدیق کی۔ ناظرین، شب معراج کی رات جاگنا اور اگلے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ رجب کا مہینہ عزت والے مہینوں میں سے ہے۔ ان مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہے، لیکن رجب کے مہینے میں خاص طور پر کسی دن کا روزہ رکھنا یا کوئی خاص تسبیح پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا 27 رجب کو خاص سمجھ کر روزہ رکھنا اور اس رات جاگ کر مخصوص عبادت کرنا درست نہیں ہے۔ اور جو بات مشہور ہے کہ اس روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے اس دن کے روزے کو سنت سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ علماء نے اس کی بہت تردید کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے رجب سے متعلق تمام کمزور باتوں کو باطل قرار دیا ہے۔ شریعت کے ماہرین فرماتے ہیں کہ 27 رجب کا روزہ رکھنا دین میں اپنی طرف سے اضافہ ہے۔ مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ اس روزے کا جو ثواب 1000 روزوں کے برابر بتایا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دین کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ پکی دلیل پر ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسی طریقے پر چلیں جو آپ نے اور آپ کے صحابہ نے سکھایا۔ اگر اس رات کے جاگنے میں کوئی خاص فضیلت ہوتی تو صحابہ اسے کبھی نہ چھوڑتے۔ آج کل سوشل میڈیا پر من گھڑت باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی عبادتوں کو رسم و رواج سے پاک رکھیں اور صرف ان کاموں پر توجہ دیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ فضیلت کے نام پر نئی چیزیں نکالنا ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ اس لیے اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں اور سنت نبوی کو زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو سکیں۔ اصل بندگی یہ نہیں کہ ہم اپنی مرضی کی تاریخیں بنائیں، بلکہ اصل بندگی یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزاریں۔ معراج کا اصل سبق نماز کی پابندی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا حساب کریں اور سنی سنائی باتوں سے بچیں۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔